ڈارون سے 1000 برس قبل نظریہ ارتقا پیش کرنے والا مسلمان مفکر کون تھا؟ ناظرین، میں ہوں زیڈ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ نظریہ ارتقا انسان کی فکری تاریخ کے طاقتور ترین نظریات میں سے ایک ہے، اور جتنا اس نے انسانی فکر پر اثرات ڈالے ہیں شاید ہی کسی اور نظریے نے ڈالے ہوں۔ عام طور پر چارلس ڈارون کو اس نظریے کا بانی سمجھا جاتا ہے، لیکن حیاتیاتی ارتقاء کا تصور ہزاروں برس پہلے موجود تھا۔ ڈارون کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس نظریے کو اتنی پختہ منطقی اور سائنسی بنیادوں سے استوار کیا کہ یہ چند اشروں کے اندر دنیا بھر میں مسلمہ مان لیا گیا، اور بعد میں حاصل ہونے والے ہزاروں بین الشعبہ جاتی شواہد اسے مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے گئے۔ ڈارون کے نظریے کے بنیادی ستون دو ہیں: نیچرل سلیکشن یا قدرتی انتخاب، اور ڈیسنٹ ود ماڈیفیکیشن یا ترمیم کے ساتھ سلسلہ نسب کا چلنا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ڈارون نے اس نظریے کو بنیاد فراہم کی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرتی انتخاب کا ذکر ڈارون سے 1000 سال پہلے مسلمان مفکر جاحظ پیش کر چکے تھے، جو ڈارون کے نظریے سے حیرت انگیز طور پر مشابہ ہے۔ جاحظ کا پورا نام ابو عثمان عمرو بحر الکنانی البصری تھا، اور وہ 776 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان بے حد غریب تھا اور ان کے دادا ساربان تھے۔ جاحظ خود بچپن میں بصرہ کی نہروں کے کنارے مچھلیاں بیچا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدہیت تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ عربی لفظ جاحظ کا مطلب ایسا شخص ہے جس کے دیدے باہر کو نکلے ہوئے ہیں، لیکن جاحظ نے ان رکاوٹوں کو آڑے نہیں آنے دیا اور تہیہ کر لیا کہ اپنے مخالفوں کو علم کی روشنی سے شکست دیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ خود لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ فارغ اوقات میں مختلف علمی محافل میں جا کر تقاریر اور مباحثے سنا کرتے تھے۔ اس زمانے میں معتزلہ فرقہ جڑ پکڑ رہا تھا، اور ان کی محافل میں مذہبی مسائل، فلسفہ اور سائنس پر دھواں دھار بحثیں ہوا کرتی تھی۔ جاحظ نے باقاعدگی سے محفلوں میں شرکت شروع کر دی، جس سے انہیں اپنے نظریات وضع کرنے میں مدد ملی۔ یہ عباسی سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور کتب خانوں، علمی بحثوں اور بیت الحکمہ کا دور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا بھر سے علوم و فنون عربی زبان میں ترجمہ ہو رہے تھے، اور مسلم دنیا نت نئے نظریات سے روشناس ہو رہی تھی۔ مسلمانوں نے ابھی حال ہی میں چینیوں سے کاغذ بنانے کا کارآمد فن سیکھا تھا، جس نے علم و دانش کے میدانوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ نوجوان جاحظ نے اس ماحول کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مختلف متنوع موضوعات پر ایک کے بعد ایک تصنیف پیش کرنا شروع کر دی۔ جلد ہی ان کی شہرت دور اور نزدیک تک پہنچ گئی، جہاں تک کہ خود عباسی خلیفہ مامون الرشید بھی ان کے قدردانوں میں شامل ہو گئے۔ بعد میں خلیفہ المتوکل نے انہیں اپنے بچوں کا استاد مقرر کر دیا۔ جاحظ نے سائنس، جغرافیہ، فلسفہ، صرف و نحو اور علم البیان جیسے کئی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ اس زمانے میں لکھی گئی بعض فہرستوں میں ان کی کتابوں کی تعداد 200 کے قریب بتائی گئی ہے، تاہم ان میں سے صرف 1/3 محفوظ رہ سکی ہیں۔ جاحظ کی کتاب البخلا، بخیلوں کی کتاب، 9ویں صدی کے عرب معاشرے کا زندہ مرقع ہے، جس میں انہوں نے متعدد لوگوں کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں۔ یوں تو جاحظ نے 200 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں سے ارتقاء کے سلسلے میں کتاب الحیوان سب سے دلچسپ ہے۔ اس انسائکلوپیڈیائی کتاب میں انہوں نے 350 جانوروں کا احوال بیان کیا ہے، ویسا ہی احوال جو آپ کو ویکیپیڈیا پر مل جاتا ہے۔ اسی کتاب میں جاحظ نے چند ایسے تصورات پیش کیے جو حیرت انگیز طور پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے مشابہ ہے۔ نظریات کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جاحظ لکھتے ہیں کہ ہر جاندار ہر وقت بقا کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ جانور زندہ رہنے کے لیے خود سے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، مگر خود بڑے جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ یہ جد و جہد نہ صرف جانوروں کی مختلف نسلوں کے درمیان پائی جاتی ہے، بلکہ ایک ہی نسل کے جانور بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جاحظ اس بات کے قائل تھے جانوروں کی ایک نسل مختلف عوامل کی وجہ سے دوسری نسل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جاحظ کا خیال تھا کہ خوراک، ماحول اور پناہ گاہ ایسے عوامل ہیں جو جانوروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور انہی کے زیر اثر جانوروں کی خصوصیات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور جانور بتدریج اپنے ماحول میں زیادہ بہتر طریقے سے ڈھلنے لگتا ہے۔ اس طرح
بہتر خصوصیات والے جانور بقا کی دوڑ میں کامیاب رہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جانور اپنی بقا کی مسلسل جد و جہد میں مگن ہے اور وہ ہر وقت خوراک حاصل کرنے، کسی کی خوراک بننے سے بچنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ وہی نظریہ ہے جو بعد میں بقائے اصلاح یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کہلایا۔ جاہز کے ان خیالات کا اثر بعد میں آنے والے مسلمان مفکرین پر بھی ہوا، چنانچہ ہمیں ان کی باز گشت فارابی، ابن العربی، رومی، البیرونی، ابن خلدون اور دوسرے علماء کے ہاں ملتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی جاہز کا ذکر کیا اپنے خطبات کے مجموعے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام یعنی اسلامی مذہبی فکر کی تشکیل نو میں لکھتے ہیں کہ یہ جاہز تھا جس نے نقل مکانی اور ماحول کی وجہ سے جانوروں کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا، اور ارتقاء کے بارے میں مسلمانوں کے یہ تصورات 19ویں صدی کے یورپ میں خاص سے عام تھے، حتیٰ کہ ڈارون کے ایک ہم اثر جان ولیم ڈریپر نے نظریہ ارتقاء کو 1878 میں محمدن تھیوری آف ایولوشن یعنی مسلمانوں کا نظریہ ارتقاء سے موسوم کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ڈارون نے جاہز کے خیالات سے استفادہ کیا تھا۔ بعض ویب سائٹوں پر لکھا ہے کہ وہ عربی جانتے تھے، لیکن اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ وہ ارتقاء کے نظریے کے موجد نہ صحیح، لیکن انہوں نے اپنے مشاہدات اور گہرے غور و فکر کے بعد اس نظریے کو ٹھوس عقلی اور استدلالی بنیاد فراہم کر دی، جس نے دنیا کا فکری اور علمی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ تاہم جاہز کا یہ اعزاز ضرور ہے کہ جو بات 19ویں صدی میں ڈارون کو سوجی، اس کی طرف وہ 1000 سال قبل ہی اشارہ کر چکے تھے۔ علم و دانش اور کتابوں سے عشق جاہز کی موت کا سبب بھی بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 92 سال کی عمر میں شیلف سے کتاب نکالتے ہوئے بھاری بھرکم شیلف ان کے اوپر آ گرا، اور یوں اسلامی تاریخ کا یہ یکتا دانشور ہی کتابوں ہی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، یہ بات تھی جاہز کی، لیکن ڈارون کا ابھی جو اس کے حوالے سے کہ وہ کیا تھا اور ڈارون نے کیسے مسلمانوں کی دیگر تحقیق سے بھی استفادہ کیا، اس کے اوپر میں نے ایک بالکل ڈیٹیل پروگرام کرنا ہے، اور انشاءاللہ سراغ رساں میں اس کو میں پیش بھی کروں گا۔ اور نظریہ ارتقاء کے حوالے سے میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں، لیکن نظریہ ارتقاء اسلام میں اس حوالے سے کچھ خاص چیزیں جو سراغ رساں کے پروگرام میں آگے چل کر آپ کو بتائی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔